تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے حضرت کے لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ان اللہ لم یقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولکن یقبض العلماء، کہ اللہ تعالیٰ علم کو قیامت کے قریب ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ علماء کے سینوں سے علم اٹھا لیں، علماء ہی کو اٹھانا شروع کریں گے. حضرت کو جنرل ضیاء کے دور میں مفتی اعظم حکومت پاکستان کی طرف سے بنایا گیا، پاکستان کا مفتی اعظم. جب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا ہے تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فوراً استعفیٰ دے دیا کہ وہ اپنے آپ کو یہ نہیں شو کرتے تھے بار بار کہ میں کیا ہوں مفتی اعظم، کہ ان کا جنازہ اتنی دیر سے کیوں ہوا. تو دیکھیں مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. چلو اچھا میرے بھائی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا جنازہ اتنا لیٹ کیوں ہوا؟ میں تو اصل میں سفر کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا تو میں تو جنازے میں بھی نہیں جا سکا. مجھے اس کا بھی بہت افسوس ہے. حضرت کے جنازے میں تو جانا لازمی تھا. اور ہمارے جامعہ کا الحمدللہ چھٹی ہوئی آفیشلی اور حضرت کے جنازے میں پورا جامعۃ الرشید گیا ہے الحمدللہ. ہمارے بڑے بھی گئے ہیں. میری محرومی کی بات کہ میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن اس کی میں ایک عذر تھا، میرا سفر کی تیاریوں میں لگا ہوا ہوں میں. باقی یہ کہ حضرت کی شخصیت بہت بڑی تھی. حضرت کو جنرل ضیاء کے دور میں مفتی اعظم حکومت پاکستان کی طرف سے بنایا گیا، پاکستان کا مفتی اعظم. لیکن حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی تواضع آپ دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو یہ نہیں شو کرتے تھے بار بار کہ میں کیا ہوں مفتی اعظم. تو حضرت کے بارے میں آپ یوں سوچ لیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی ہیں، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھائی ہونے کے لحاظ سے بھی اور علم کے لحاظ سے جن کی عزت کرتے ہو تو ہم تو چھوٹا منہ اور بڑی بات. اللہ نے حضرت کو جو علم عطا فرمایا، عرب میں آپ کی بہت قدر تھی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی. ان کے کسی شاگرد نے مجھے بتایا کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو زندگی میں علماء کے مشورے پر محتمم بنا دیا تھا دارالعلوم کورنگی کا. علماء کے مشورے پر. ایک تو ایک خاندانی سسٹم چل رہا ہوتا ہے نا، محتمم کے بعد اس کا بیٹا، ایسا نہیں ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے خود سنا ہے، وہ فرماتے تھے ہم نے اور دیگر علماء نے حضرت مفتی شفیع صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ کے یہ دونوں بیٹے ہی اس قابل ہیں کہ آپ کے بعد دارالعلوم کورنگی چلا سکیں. یہ تھرڈ پرسن مشورہ دے رہا ہے. تو اس کی ان مشوروں کے بعد انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کے حوالے کیا دارالعلوم کورنگی کا نظام. ان کی ایبلٹی، ان کی قابلیت کی بیس پہ یہ مشورہ دیا تھا، علماء نے مشورہ دیا. آپ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا خاندانی ہونے کا اندازہ اس سے لگائیں. ویسے تو عام طور پر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ میں سارا کنٹرول آئے نا، لیکن یہاں کیا ہوا، جب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا ہے تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فوراً استعفیٰ دے دیا دارالعلوم کورنگی کی نظامت سے کہ میں یہاں کا محتمم بھی نہیں ہوں، میں یہاں کا ناظم بھی نہیں ہوں. میرے والد صاحب کا زندگی میں فیصلہ تھا، لیکن اب تو میں ہوں نا، تو میری طرف سے یہ ریزائن ہے. اب دارالعلوم کورنگی کی شورا جس کو بنائے گی وہ محتمم ہوگا. اتنا بڑا ظرف مارکیٹ میں ذرا کیا نظر آتا ہے، شارٹ. یہ مخلص ہونے کی اس سے بڑی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میرے ابا نے ایک دفعہ مجھے کان میں کہا تھا تو میں ہی ہوں، اور ویسے بھی میں ہی ہوں. ابا کے بعد کون ہے؟ ویسے بھی کون ہے؟ مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے. کتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا ادارہ مل رہا ہے. لیکن حضرت نے کیا تقویٰ کہ بھائی شورا جس کو متعین کرے گی. شورا کا فیصلہ یہی ہوا کہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو بنایا جائے، اور دارالعلوم کورنگی کو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ایسا بنایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہر لحاظ سے سب سے بہتر، وہ تو بنوری ٹاؤن بھی الحمدللہ علمی بہت خدمات ہیں، جامعہ فاروقیہ کی علمی خدمات ہیں، بنوریا کی خدمات ہیں، سب کی ہیں، لیکن نظامت اور ڈسپلن میں اب تک دارالعلوم کورنگی کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکا ہے. یہ سارا کریڈٹ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو جاتا ہے. اتنی بہترین نظامت، اقربا پروری کا تصور نہیں ہے، ساری چیزیں میرٹ کی بیس پہ. تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے. حضرت کے لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ان اللہ لم یقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولکن یقبض العلماء،
کہ اللہ تعالیٰ علم کو قیامت کے قریب ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ علماء کے سینوں سے علم اٹھا لیں, علماء ہی کو اٹھانا شروع کریں گے. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ, جب علماء ختم ہونا شروع ہو جائیں گے, اتخذ الناس جہالا رؤوسا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے اور وہ جاہل لوگوں کو گائیڈ کریں گے, جیسے کہ اب شروع ہو گیا ہے. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ, فرمایا وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. ایک علم سرسری ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے عمق, اس میں گہرائی نہیں ہے, بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. یہ صحیح حدیث ہے. فرمایا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو علماء اٹھیں گے, علماء کی جگہ پھر وہ لوگ سنبھالیں گے جو اپنے آپ کو عالم کہلانا بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے. اتنے علماء سے نفرت ہوگی ان کو کہ نہیں جی ہم عالم نہیں ہیں, مولوی نہیں ہیں, عالم نہیں ہیں. یہ لفظ سے نفرت ہو جاتی ہے, ہو گئی ہے لوگوں کو. تو آپ نے فرمایا جب علماء ختم ہوں گے تو یہ بھی اسی کی علامت ہے. ایک ایک کر کے بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں. تو ایک تو علماء کی قدر کرنا سیکھیں. دیکھیں ہر فیلڈ میں 2 نمبر بھی 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. اگر مولویوں میں 2 نمبر ہیں تو 1 نمبر بھی کہاں ملیں گے؟ مولویوں میں ملیں گے آپ کو. یہ نہیں کہ اب عالم کے بجائے آپ ڈاکٹروں سے اور پروفیسروں سے جو اس فیلڈ کے نہیں ہیں ان سے آپ معلومات لینا شروع کر دیں, سائنسدانوں سے دین سیکھنا شروع کر دیں. جیسے ڈاکٹر ہی سے علاج کرایا جائے گا. 1 نمبر ڈاکٹر 2 نمبر ڈاکٹر ہے تو پھر 1 نمبر بھی ہے نا. یہ نہیں ہوتا کہ سارے ڈاکٹر ہی 2 نمبر ہیں. ہر فیلڈ میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, تو آپ نے دیکھنا ہے. تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے جو دارالعلوم کرنگی کو جو آج جس ترقی پر پہنچا ہوا ہے, اس میں بہت بڑا کردار کس کا ہے؟ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا. بھائی نے سوال اصل میں یہ پوچھا ہے کہ ان کا جنازہ اتنی دیر سے کیوں ہوا. تو دیکھیں یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی دفنانے کا حکم دیا. اب یہ غلط ہوا ہے, 2 دن دیر سے جنازہ ہوا ہے, 100% غلط ہوا ہے. لیکن اس غلطی کا ذمہ دار نہ تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو جو مرحوم ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق دے, نہ تو ان کو ملامت کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ دنیا سے چلے گئے, اور نہ اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو ملامت کی جا سکتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے برملا یہ بات بتا دی ہے کہ یہ دفنانا سنت کے خلاف ہے, اور انہوں نے اپنی کلاس میں باقاعدہ یہ کہا ہے کہ مجھے 2 غم ہیں, ایک بڑے بھائی کی موت کا اور ایک دفنانے میں جو سنت کی رعایت نہیں کی گئی, نبی کے طریقے کا رعایت جو حکم ہے نبی کا اس کا خیال نہیں کیا گیا. مجھے اس کا بھی افسوس ہے. تو حضرت کا یہ باقاعدہ بیان ہے, اس پہ کئی لوگ گواہیں. اب ہوا کیوں ایسے؟ تو دیکھو جنازہ کو دفنانے کا جو حق ہے نا وہ بیٹے کے پاس ہے, ولی کے پاس. تو یہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بیٹے کا آرڈر تھا کہ جب تک میں نہیں آتا دفنایا نہ جائے. تو اس میں دارالعلوم کرنگی کے علماء کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. شرعن رائٹ کس کے پاس ہے؟ یہ ولی کے پاس رائٹ. سمجھتے ہو؟ تو اس میں لوگ کوئی دارالعلوم کرنگی کو برا بلا کہہ رہا ہے, کوئی حضرت مفتی تقی صاحب پہ انگلی اٹھا رہا ہے. تو جب رائٹ ہی نہیں ہے ان کا, رائٹ بیٹے کو اللہ نے دیا ہے, تو اب یہ بیٹے سے پوچھیں آپ جا کے. اب رہا مسئلہ کہ بیٹے نے ایسا کیوں کیا, تو انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا تھا نا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. معین اختر نے کیا کہا تھا؟ ماموں کی باتیں کس سے پوچھیں؟ ماموں سے پوچھیں. تو ان کے بیٹے نے جو کیا تو بیٹے کی باتیں بیٹے سے پوچھیں. بھائی آپ نے اتنا تاخیر کیوں کی؟ اس سے بڑا برا امیج جاتا ہے دنیا میں. لوگ کیا کہیں گے کہ یار دیکھو علماء دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں, جلدی دفناؤ, خود 2 دن لگا دیے. تو لیکن میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت مفتی تقی صاحب کے آرڈر پہ یہ نہیں ہوا, اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے آرڈر پہ بھی یہ نہیں ہوا, اور نہ دارالعلوم کرنگی کے علماء کے آرڈر پہ یہ ہوا ہے. اب ولی چونکہ بیٹا ہے تو اب یہ ماموں کی باتیں کس سے پوچھیں؟ آپ ماموں سے پوچھیں. بلکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے گھر کا کیس ہوا لیکن انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی. ورنہ ایسے موقع پہ آدمی 20 چیزیں بنا لیتا ہے, ایکچولی یوں ایکچولی. انہوں نے صاف کہہ دیا بھائی مجھے 2 غم ہیں, ایک ان کو خلاف سنت تاخیر ہو رہی ہے, اور دوسرا ظاہر ہے موت کا غم تو ہوتا ہے.